اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دانا پانی۔ ادھر آؤ گاموں، میرے بیٹے کی جان بچائی ہے تمہاری بیٹی نے اور تم نے، بتاؤ اس کے بدلے چودھری شجاع کیا کرے تمہارے لیے۔ چودھری شجاع نے گاموں کو اسی دن ڈیرے پر بلایا تھا۔ اسے مراد سے پیر ابراہیم کے ڈیرے پر ہونے والے واقعے کا پتہ چل گیا تھا۔ نا چودھری جی، آپ تو شرمندہ کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کا اور آپ کے بیٹے کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، آپ کی چودراہٹ بنائے رکھے۔ گاموں اور اس کی بیٹی کی کیا اوقات کہ آپ کے احسان کا بدلہ اتار دے۔ گاموں نے ہجل ہو کر چودھری شجاع کے سامنے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی شرمندہ ہو رہا تھا، پر اس احسان کا بدلہ میں ضرور چکاؤں گا گاموں، اور اپنی حیثیت کے مطابق چکاؤں گا۔ یاد رکھنا، یہ احسان میرے سر پر تمہارا قرض ہے۔ جب بھی جس وقت بھی لینا ہو آ جانا میرے پاس۔ چودھری شجاع اپنی حیثیت سے بڑھ کر دے گا تمہیں۔ چودھری شجاع نے اپنے مردان خانے میں گاؤں کے مردوں کے سامنے گاموں سے جو وعدہ کیا تھا وہ دل سے کیا تھا، پر گاموں نے اس لمحے دعا کی تھی کہ اس پر کبھی وہ وقت نہ آئے کہ چودھری شجاع سے اس احسان کا بدلہ مانگے پر مجبور ہو جائے۔ اندر بیٹھی تا جوڑ تک مردان خانے میں دیے جانے والے اس وعدے کی بازگشت ملازموں کے ذریعے پہنچ گئی تھی، اور وہ جیسے ناخوش ہوئی تھی۔ اس کے خیال میں جتنی عزت افزائی گاموں کی پیر ابراہیم کے گھر پر ہو گئی تھی وہ کافی تھی۔ اب بار بار اس موقع کو دہرانے اور گاموں اور موتیا کو اس طرح ہیرو بنانے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ چودھری صاحب، کیا ضرورت تھی گاموں کے ساتھ اس طرح کے وعدے وعید کرنے کی؟ آخر ایسا بھی کون سا کارنامہ کر دیا ہے اس نے؟ سانپ ہی تو مارا ہے، شیر تو نہیں مارا۔ تاجور نے شجاع کے اندر آتے ہی اس پر بڑے تیکھے انداز میں کہا تھا۔ اس طرح بات مت کرو تاجور، کوبرا تھا، کاٹ لیتا تو گاؤں میں کوئی علاج کرنے والا نہیں تھا، شہر لے جاتے جاتے پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ میرا دل تو ابھی بھی لرز رہا ہے، تمہارے دل کو کچھ نہیں ہو رہا؟ چودھری شجاع نے کچھ گھننے والے انداز میں کہا۔ اس پر ماں نے دعائیں پھونکی ہوئی تھیں، اپنے نانا کے باغ میں کھڑا تھا وہ، جہاں سے فیض کے علاوہ کچھ نہیں ملتا انسانوں کو۔ تو یہ کیسے ممکن تھا مراد کو کچھ ہو جاتا؟ تاجور نے بڑے گھمنڈ سے کہا تھا۔ شکر کرو اللہ نے برے وقت سے بچا لیا، بری گھڑی دستک دے کر نہیں آتی اور ہر دعا کی دیوار پھاند لیتی ہے وہ۔ تو بس شکر ادا کرو، صدقہ دو مراد کا، اور احسان مند رہو ان لوگوں کی جو وسیلہ بن گئے مراد کو بچانے کا۔ چودھری شجاع نے اسے ہمیشہ کی طرح سمجھایا تھا۔ تاجور کو چودھری شجاع کا سمجھانا بہت برا لگا۔ نا چودھری صاحب، ایسی کون سی بات کہہ دی ہے تاجور نے کہ آپ سمجھانے بیٹھ گئے؟ بیٹا آپ کا کلمہ پڑھ رہا ہے گاموں اور موتیا کا، آپ ہیں تو آپ الگ سے وعدے دے رہے ہیں گاموں کو، اور گاموں نے کل کوئی زمین کا قلعہ مانگ لیا تو پھر نہ کہنا، پھر دے دینا اسے۔ اس نے بے حد ناگواری سے کہا۔ قلعے مانگنے والا ہوتا گاموں تو پھر تو مسئلہ ہی نہ تھا تاجور، چیزیں دے کر اتار دیتا اس کا احسان۔ وہ درویش سادہ لوح ہے، اللہ کا بندہ ہے، دنیا دار کہاں ہے؟ تاجور کو چودھری شجاع کی یہ تعریفیں اور کھلیں، مگر بحث کرنے کی بجائے وہ اب کی بار اٹھ کر باہر نکل گئی۔ شکورہ کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ تو کیا کہہ رہی ہے بطول؟ اس نے اپنی بیٹی کی بات پر حیرت سے اپنی ٹھوڑی کو پکڑتے ہوئے کہا۔ اماں، میں سچ کہہ رہی ہوں، موتیا نے مجھے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس نے خواب میں سانپ کو چودھری مراد کو کاٹتے دیکھا ہے۔ وہ بڑے سالوں سے چودھری مراد کو خوابوں میں دیکھتی آ رہی ہے۔ شکورہ اب بھی بیٹی کا منہ دیکھتی جا رہی تھی۔ ارے وہ کون سی پیرنی ہے کہ سب کچھ پہلے ہی دیکھ لیتی ہے خوابوں میں؟ کمی کمین ہے وہ بھی ہماری طرح۔ شکورہ کو بیٹی کی باتیں ہضم نہ ہو رہی تھی۔ جھوٹ سچ گھڑ کے کہہ دیتی ہوگی کچھ بھی۔ نہیں اماں، موتیا جھوٹ نہیں بولتی، اور اسے کیا پڑی ہے جھوٹ سچ گھڑنے کی؟ اس نے تو چودھری مراد کو بھی اب سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، پر جو شکل وہ مجھے اس لڑکے کی بتاتی تھی وہ ہو بہو چودھری مراد سے ملتی تھی، پر میں نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا۔ بطول نے موتیا کی حمایت کی تھی۔ ہو سکتا ہے اس نے کبھی کہیں دیکھ لیا ہو مراد کو، شکورہ نے کمزور آواز میں کہا۔ اماں، وہ تو کبھی حویلی تک نہیں گئی، اور چودھری مراد تو اتنے سال شہر پڑا، پھر باہر چلا گیا، پھر کہاں دیکھ لیا موتیا نے؟ بطول ہنستی ہوئی پھر اس نے کہا۔ اس نے تو مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ اس لڑکے کے سینے پر داغ ہے کوئی، دل کی جگہ پر۔ شکورہ الجھے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔
پر چودھری مراد کے سینے پر تو کوئی داغ نہیں، میں نے بچپن سے دیکھا ہے اسے، میرے ہاتھوں پلا ہے، اس کے سینے پر کوئی داغ نہیں، فضول ہی بک بک کرتی رہتی ہے موتیا۔ شکورہ نے بطول کی بات ٹھٹھے میں اڑاتے ہوئے کہا، جو بھی ہے تو چودھرائن، کسی سے بھی ساری باتیں مت کرنا، میں نے تو تجھے ویسے ہی بتایا ہے یہ سب کچھ۔ بطول کو ایک دم خدشہ پیدا ہوا اور اس نے شکورہ سے کہا، لے بھلا میں کیوں بتاتی پھروں گی چودھرائن جی کو کہ موتیا کے جھوٹ سچ، وہ مجھ پر ہی غصہ کرنے بیٹھ جائیں گی۔ شکورہ نے ہاتھ جھٹک کر کپڑے ٹھیک کرنے شروع کر دیے تھے جو اس نے بکسے میں رکھنے تھے، پر بطول کی باتیں اس کے کانوں میں اس طرح ہی گونجتی رہی تھی، دیکھ موتیا، چودھری صاحب کے گھر سے کیا کیا آیا ہے ان ٹوکروں میں۔ اللہ وسائی نے اگلی صبح صحن میں پھلوں کے ٹوکروں کا ڈھیر دیکھ کر خوشی سے کھلکھلاتے ہوئے کہا۔ باہر کنویں سے آتی موتیا نے دیکھا، وہ بطول سے مل کر آئی تھی۔ کیا کیا آ گیا ہے ان ٹوکروں میں؟ موتیا نے بھی کچھ حیرت اور خوشی کے ساتھ پھلوں کے ان ٹوکروں سے کاغذ ہٹانے شروع کیے۔ ان ٹوکروں میں بہت سارے پھل تھے، امرود، انار، خوبانی، آڑو، ہر سیب۔ اتنا پھل یہ کون کھائے گا؟ موتیا حیران ہو کر ہنسی تھی۔ تیرے لیے بھیجا ہے موتیا، تو ہی تو کھانے لگی تھی امرود پیر صاحب کے باغ سے، تو بس چودھری شجاع کو بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ اللہ وسائی نے انگور کے گچھے سے کچھ انگور کے دانے توڑتے ہوئے کہا، اور موتیا کی آنکھوں کے سامنے ایک جھماکے کے ساتھ مراد کا چہرہ آ گیا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ پھلوں کا وہ ڈھیر بیچنے والا کون تھا۔ میرے لیے تو بس پیر صاحب کے باغ کا ایک امرود ہی کافی تھا اماں، موتیا نے مدھم آواز میں کہا۔ لے، ناشکری تو نہ کر، اللہ نے نعمتیں بھیجی ہیں تو بس شکر کر، اور لا اندر سے ٹوکری، میں آس پڑوس والوں کو بھی بھیجوں۔ یہ اتنا پھل کون کھائے گا ہمارے گھر؟ اللہ وسائی کو ہمیشہ کی طرح گھر میں کچھ آتے ہی حق ہمسائے کی فکر ہونے لگی تھی، اور موتیا کو پھلوں کے ان ٹوکروں کو دیکھتے ہوئے خوشی سے زیادہ سر پر ایک بوجھ محسوس ہوا تھا۔ چودھریوں کے گھر کا دانہ بھی ان پر بڑا بھاری پڑتا تھا، اور اب یہ تو پھلوں کا ڈھیر تھا، کون سا روز روز آتے ہیں، یہ میں خواہ کی فکر کر رہی ہوں۔ اس نے خود ہی جیسے اپنے آپ کو تسلی دی تھی۔ قسم لے لیں چودھرائن جی، میری بطول نے الف سے لے کر یہ تک یہی بات بتائی ہے مجھے، میں نے ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں کیا۔ شکورہ نے کان پکڑ کر تاجور سے کہا، جو بالکل ساکت بیٹھی سے دیکھتی جا رہی تھی۔ موتیا نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ میرے بیٹے کو سانپ کاٹنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے شکورہ، تو کیسے باتیں کر رہی ہے؟ تاجور نے بالآخر اپنی خاموشی توڑی تھی۔ میں نے بھی یہی بات کہی تھی بطول سے، پر وہ کہتی ہے موتیا بڑے سالوں سے خواب میں مراد کو دیکھتی آ رہی ہے۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ مراد کے دل والی جگہ پر کوئی داغ ہے۔ چودھرائن جی، ایسا تو نہیں ہے؟ شکورہ نے پتہ نہیں اپنے کون سے شبے کی تصدیق کی تھی، اور تاجور پھر چپ کی چپ ہی رہ گئی تھی۔ وہ نشان مراد کے سینے پر دل والی جگہ پر نہیں تھا، وہ تاجور کے سینے پر تھا۔ وہ مراد کے حمل کے دوران بننا اور پھیلنا شروع ہوا تھا، پھر جیسے ایک جگہ رک گیا تھا۔ تاجور نے کئی ٹوٹکے کیے اور ڈاکٹری علاج بھی کروائے، پر وہ نشان کسی چھائے کی طرح عین اس کے دل والی جگہ پر تھا، اور تاجور نے کبھی کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اور اب شکورہ اسے اس داغ کا بتا رہی تھی کہ موتیا سچے خواب دیکھتی تھی اور اس نے مراد کے دل والی جگہ پر نشان دیکھا تھا۔ تاجور عجیب سے انداز میں بے قرار ہوئی تھی۔ سن شکورہ، اپنی بیٹی کو کہہ دے یہ باتیں کسی سے نہ دہرائے، اور نہ ہی موتیا۔ بطول سے کہہ مراد کا نام بھی موتیا کی زبان پر نہ آئے۔ تاجور کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ شکورہ سے کہے کیا۔ شکورہ کو بھی سمجھ میں نہ آیا، اس نے بغیر سوال کے اطاعت کرنے والے انداز میں جی کہہ کر سر ہلا دیا۔ وہ چلی گئی تھی، مگر تاجور کو جیسے جلتے انگاروں پر چھوڑ گئی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ خواب میں پہلے ہی سانپ کو مراد کو کاٹتا دیکھ رہی تھی؟ ہو سکتا ہے موتیا خود ہی وہ سانپ لائی ہو اور اسے اس نے مراد پر چھوڑ دیا ہو۔ تاجور کے دل میں اس وقت عجیب عجیب وہم آ رہے تھے۔ وہ موتیا کو دھوکے باز ماننا چاہتی تھی، پر مان نہیں پا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر قمیص کے بٹن کھول کر اپنے سینے پر وہ داغ دیکھا تھا، جیسے اس نے بہت عرصے سے دیکھنا چھوڑ دیا تھا، پر اب وہ کسی اور کی نظر میں آ گیا تھا۔ وہ اس کے دل تک پہنچ گئی تھی۔ کسی نے جیسے تاجور کے کلیجے پر ہاتھ ڈالا تھا۔ اسے یہ خبر ہی نہیں تھی کہ بالکل اسی وقت اپنے کمرے میں مراد بھی آئینے کے سامنے قمیص کے بٹن کھولے کھڑا تھا۔ اس کا سینہ بے داغ تھا، وہاں کچھ بھی نہ تھا، مگر وہ بات مراد کی موتیا کی زبان سے نکلی تھی، وہ مراد کو وہم میں ڈال گئی تھی۔ اس نے شکورہ اور تاجور کی ساری باتیں سنی تھی، اور وہ بھی تاجور کی طرح ششدر تھا۔
اسے کئی سالوں میں خواب میں دیکھتی آ رہی تھی، اور اس نے اسے سانپ سے بچایا تھا کیونکہ وہ پہلے ہی جان گئی تھی کہ وہاں اسے سانپ کاٹنے والا تھا۔ وہ کنگز کالج میں وکالت پڑھ رہا تھا اور وہ ان انکشافات پر دنگ تھا۔ وہ کیوں اس لڑکی کی طرف کھنچ رہا تھا جو اسے کئی سالوں سے خوابوں میں دیکھ رہی تھی اور جو اس کی جان بھی بچا چکی تھی۔ اپنے کمرے کے آئینے کے سامنے کھڑی تاجور کو پتہ چل چکا تھا کہ موتیا کون تھی اور اسے یہ سب کیسے پتہ چل رہا تھا۔ یہ سب جادو کا کمال تھا، کالے جادو کا کمال۔ وہ اس کے مراد پر ٹونے کر رہی تھی کیونکہ وہ اس کے بیٹے کو اس سے چھین لینا چاہتی تھی۔ اسے موتیا سے عجیب سی نفرت محسوس ہوئی۔ وہ میری اکلوتی اولاد ہے موتیا، تو چھین کر دکھا اسے اگر چھین سکتی ہے تو۔ اس نے جیسے دل ہی دل میں موتیا کو چیلنج کیا تھا، للکارا تھا، یہ جانے بغیر کہ موتیا ایک انگلی ہلائے بغیر اس کے بیٹے کے دل پر قابض ہو چکی تھی۔ بطول اس دن صبح سویرے روز کی طرح حویلی میں داخل ہوئی تھی جب صحن میں ٹہلتا ہوا مراد اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تم موتیا کی سہیلی ہو؟ اس نے بطول کے سوال کے جواب میں کہا۔ بطول کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ مراد نے جیسے اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ تمہیں دیکھا تھا میں نے موتیا کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پر، اور پھر ٹانگے میں۔ اس نے جیسے بطول کے لیے اگر مگر کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ جی، بطول نے مختصر جواب دیا۔ وہ مراد کو سر اٹھا کر نہیں دیکھ سکی۔ اس نے مراد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا ہی نہیں جاتا تھا۔ یہ کام صرف موتیا کر سکتی تھی۔ مجھے موتیا سے ملنا ہے، اسے میرا پیغام پہنچا دو۔ بطول نے اس بار ہڑبڑا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اس پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ میں اسے آپ کا پیغام دے دوں گی، لیکن پتہ نہیں وہ آپ سے ملے نہ ملے، اس نے مراد سے کہا، اور مراد کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ تم بس اسے پیغام دینا اور وقت اور جگہ پوچھنا، اور اس سے کہہ کر بڑے یقین سے وہاں سے چلا گیا، یوں جیسے اسے پتہ تھا کہ موتیا اس کا پیغام سنتے ہی دوڑ کر چلی آتی۔ بطول دور جاتے مراد کو دیکھتی رہی، اس کے اونچے لمبے سراپے کو۔ وہ لمبے لمبے ڈانک بھرتے اس وجود کو دیکھ رہی تھی، بڑی اچھی چیز کی طرح، وہ بھی موتیا کا ہی تھا۔ بطول کے اندر کچھ سلگا تھا۔ سعید ایک لمحے کے لیے بھی اسے یاد نہیں آیا تھا، اور مراد اب اسے بھول ہی نہیں رہا تھا۔ کہاں ملنا ہے اس نے؟ مراد نے ٹھیک کہا تھا۔ موتیا نے کوئی سوال جواب ہی نہیں کیے تھے۔ بطول سے اس نے جگہ اور وقت پوچھا تھا۔ چودھری مراد نے کہا ہے وقت اور جگہ تم طے کرو گی، بطول نے اسے بتایا۔ موتیا کا چہرہ چمکا۔ تو بس پھر کنویں پر رات کے وقت، موتیا نے کہا تھا۔ تو کیا کہہ کر آئے گی؟ بطول نے پوچھا۔ سچ بول کر آؤں گی، اماں سے کہوں گی مراد کے پاس جا رہی ہوں۔ موتیا نے چھوٹی انگلی کی پور کے کونے سے آنکھ میں کاجل ڈال کر جیسے لکیر کھینچی تھی، اور آئینے میں سے بطول کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وہ تو پہلے سے ہی تیرا ہے، تو نے کیا پانا ہے اسے؟ بطول نے عجیب حسرت سے سوچا تھا۔ اس سے کہو دن کو آئے، رات کو گھر سے نکلے گی تو بدنامی مول لے گی، اور اس کی عزت مجھے اپنی عزت سے زیادہ پیاری ہے۔ بطول نے مراد کو موتیا کا پیغام پہنچایا تھا، اور اس نے جواباً اس سے کہا تھا۔ بطول اس پر مر مٹی تھی۔ یہ کیسا مرد تھا جو رات کے اندھیرے میں ملنا نہیں چاہتا تھا، دن کے اجالے میں اپنی محبوبہ سے ملاقات چاہتا تھا؟ جیسے محبوبہ کی نیک نامی کی پرواہ خود سے زیادہ تھی، اور وہ سعید سے ہمیشہ رات کے اندھیرے میں ملتی تھی۔ وہ بلاتا ہی رات کو تھا۔ اسے سعید پر ایک بار پھر غصہ آیا، اس کی بزدلی پر اور اس کی بے غیرتی پر، لیکن اپنی بے بسی اور مجبوری پر اس سے بھی زیادہ۔ وہ موتیا ہوتی تو اسے مراد ملتا۔ وہ بدبخت بطول تھی، اسی لیے اسے سعید ملا تھا۔ بطول نے جیسے خود کو خود ہی کوسا تھا، یہ جاننے کے باوجود کہ ان کوسنوں سے بھی سعید نے سعید ہی رہنا تھا، اس نے مراد نہیں بن جانا تھا۔ دیکھا بطول، نہیں ملنا وہ مجھ سے رات میں۔ موتیا بطول کی زبان سے مراد کا جواب سن کر ہنسی تھی، اور ہنستی ہی چلی گئی۔ مجھے پتہ تھا انکار ہی آئے گا اس کا۔ وہ مجھ سے رات کو ملنے پر تیار ہو جاتا تو موتیا کے دل سے اتر جاتا۔ بطول اس کا بھی چہرہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ دونوں عشق کی کون سی داستان رقم کرنے جا رہے تھے جس کی پرکھ میں ایسے امتحان ہوتے تھے، اور محبوب کی صداقت کو یوں پرکھا جاتا تھا؟ یا وہ عشق کی کون سی معراج پر تھے کہ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے بے قرار ہوتے ہوئے بھی
دن اور رات کی حدیں پلانگلے کو تیار نہیں تھے۔ ایسا کبھی بطول اور سعید کے پیار میں تو نہ ہوا تھا۔ وہ پتہ نہیں بار بار کیوں خود کو اور سعید کو ان دونوں کے برابر لا کر کھڑا کر دیتی تھی۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، دن دہاڑے ملوں گی اس سے، وہیں کنویں پر، اور تم بھی ساتھ ہوگی میرے بطول۔ موتیا نے یکدم اعلان کرنے والے انداز میں اس سے کہا تھا۔ مجھے کیوں ساتھ رکھتی ہے؟ میرے سامنے تو بات بھی نہیں کر سکو گے تم دونوں۔ بطول نے فوراً ہی جیسے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ موتیا کے ہونٹوں پر عجیب پراسرار مسکراہٹ آئی تھی، یوں جیسے اسے اس کی بات بے وقوفانہ لگی ہو۔ وہ کنویں پر ہی ملے تھے، پر کنویں کے پچھلی طرف آم کے باغ میں، جہاں موتیا اس کے انتظار میں ٹہلتی ہوئی چلی گئی تھی۔ مراد گھوڑے پر آیا تھا، کچے رستے پر گھوڑا دوڑاتے، گرد اڑاتے۔ اس نے موتیا کو بہت دور سے دیکھ لیا تھا، اور خود موتیا نے بھی۔ وہ عجیب سحر زدہ سی اسے دور سے آتا دیکھتی رہی۔ وہ گھوڑا یوں دوڑا رہا تھا جیسے وہ کچا راستہ پکی پگڈنڈی ہو۔ موتیا سے کچھ دور ہی اس نے گھوڑے کی رفتار ہلکی کر دی تھی۔ گھوڑا سرپٹ بھاگتے ہوئے ہلکی چال پر آ گیا تھا، اور پھر آم کے باغ کی ہنبندی کے ساتھ چلنے لگا تھا۔ وہ بھی جیسے اپنے سوار کی طرح موتیا پر ہی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ موتیا کے قریب آنے پر مراد نے باغ کھینچ کر گھوڑے کو روکا، پھر باغ کو گڑا لگا کر چھوڑتے ہوئے وہ گھوڑے سے نیچے کودا تھا، اور پھر موتیا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ دو آم کے درختوں کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ تو تم مجھے اپنے خوابوں میں دیکھ رہی ہو، اور کتنے سالوں سے؟ مراد نے نہ سلام کیا تھا، نہ کوئی تہمید باندھی تھی۔ وہ اس لڑکی سے صاف صاف بات کرنا چاہتا تھا، ادھر ادھر کی باتیں نہیں۔ 5 سال سے، موتیا نے اس پر نظریں جمائے ہوئے کہا تھا، اور پھر ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ مراد نے اس کے ہاتھ میں پکڑا موتیا کا ہار دیکھا تھا، جو اس نے اپنے ہاتھ سے پھول پڑو کر بنایا تھا۔ مراد نے اس کے ہاتھ سے وہ ہار نہیں لیا تھا، اس نے اس ہار کو اسی کی کلائی پر نرمی سے لپیٹنا شروع کر دیا تھا جس میں موتیا نے وہ ہار تھاما ہوا تھا۔ سنو، تم سے لمبی بات کرنے نہیں آیا، نہ جھوٹے قول قرار کرنے آیا ہوں۔ تم مراد کے دل میں تیر کی طرح گھپ گئی ہو، نکالنے سے بھی نہیں نکل رہی، اور نکالنا چاہتا بھی نہیں تمہیں۔ تو بس تم سے یہی کہنے آیا ہوں کہ تم میری ہو۔ اپنے ماں باپ کو بھیجوں گا تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے، اور دیر نہیں کروں گا۔ بس تم میری رہنا، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا، ورنہ میں تمہیں تو کچھ نہیں کہوں گا، اسے جان سے مار دوں گا۔ وہ عجیب قول و اقرار تھا جس پر موتیا ہنسی تھی، اور اس نے مراد سے کہا تھا، تمہارے علاوہ تو میرے خوابوں میں بھی کوئی نہیں آتا مراد۔ جاگتے اپنا ہاتھ کسی کو کیسے تھما سکتی ہوں؟ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے۔ وہ چپ تھے، ساکت تھے، اور سانس بھی نہیں لے رہے تھے، اور اس سب کی ضرورت بھی کیا تھی؟ یہ سب تو زندہ رہنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ وہ دونوں تو ایک دوسرے پر مر گئے تھے۔ اس کے نین غزالی دلبر، اس کے گال گلابی، اس کے روپ پر ساون برسے بہہ جائے مرمر کے، اس کا حسن کہانی جیسا کاغذ کتنے بھر دے، اس کی مشک بہاروں جیسی صحرا جنت کر دے، اس کے بول ہے میٹھا جھرنا، اس کی چپ میں چھاؤں، وہ حسن پری، وہ روپ متی، وہ میرے جل کی ناؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، اس کے لیے یہ گنگنا رہا تھا جو اس نے کبھی کسی لڑکی کے لیے نہیں گنگنایا تھا، اور وہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے حسن کی تعریفیں پتہ نہیں کس کس سے سنی تھی، پر اس دن، اس لمحے جو اس نے مراد سے سنا تھا، وہ بس امر ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ویسے ہی کھڑے ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے تھے، اور پتہ نہیں کب تک ایک دوسرے کو دیکھتے ہی چلے جاتے، اگر آسمان پر بادل ان کے ساتھ شرارت کا نہ سوچتا۔ وہ بارش کی بوندیں تھیں جنہوں نے ان پر ٹپکنا شروع کیا تھا، مگر ان کا انہکام توڑنے میں ناکام رہی تھی، اور پھر وہ موسلا دھار بارش تھی جو ان دونوں پر محبت کی طرح برسنے کے لیے اتری تھی، اور یہ بطول تھی جو ایک درخت کی اوٹ سے بھیگتے اور بھاگتے ہوئے موتیا کی طرف آئی تھی، اور اس نے موتیا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے جیسے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی تھی۔ بارش ہو رہی ہے موتیا، بھیگ رہی ہو تم، بس چلو اب چلتے ہیں، گاؤں کے لوگ آ رہے ہیں بس اسی طرف۔ وہ برستی بارش میں اسے کھینچتے ہوئے وہاں سے لے گئی تھی، پر مراد وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ اس نے کچی زمین پر اس کی چپل کے نشان دیکھے تھے جو گیلی زمین پر یوں نقش تھے جیسے مراد کے دل پر موتیا کا چہرہ۔ وہ برستی بارش میں بطول کے ساتھ دور جاتے ہوئے مڑ مڑ کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مڑا ہی نہیں تھا، وہ تب تک وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔
جب تک وہ نظر آتی رہی تھی۔ پھر جب وہ نظر آنا بند ہو گئی تو مراد کو پہلی دفعہ اس برستی بارش کا احساس ہوا جس میں اب اس کے کپڑے نچڑ رہے تھے۔ اسے اب وہاں سے جانا تھا، پر سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ اب وہ جائے تو کہاں جائے۔ دل جہاں جانا چاہتا تھا وہاں کا رستہ اب بھی مسدود تھا، اور دماغ وہ اب کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا۔ اس نے دل کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ وہ مراد کا دل تھا جو موتیا کے سامنے ہارا تھا، تو اس کے دماغ کیسے غلط کہہ دیتا، اسے کیا تاویل دیتا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے میرے گھر پھلوں کے اتنے ٹوکرے بھیجے موتیا کے لیے۔ ہم تینوں نے خوب رج رج کے پھل کھایا ہے اور آس پڑوس والوں کو بھی بانٹا ہے۔ پھر بھی ایسی برکت پڑی ہے ان پھلوں میں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے۔ گامو نے اگلے دن چودھری شجاع کے گھر جا کر اس کا شکریہ ادا کیا، اور چودھری شجاع کچھ الجھ گیا تھا۔ میں نے تو پھل نہیں بھیجا، چودھرائی نے بھیجا ہوگا۔ تم نے اور تمہاری بیٹی نے تو کام ہی بڑا کیا ہے گامو، چودھری شجاع نے اس سے کہا تھا، اور ساتھ ہی ایک بار پھر اس کے ممنون ہوئے تھے۔ گامو سر جھکا کر رہ گیا تھا۔ اس دن گھر آ کر خوشگوار حیرت میں چودھری شجاع تاجور سے ان پھلوں کے بارے میں پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ وہ گامو اور اللہ وسائی کے لیے تاجور کی ناپسندیدگی سے واقف تھے، اور ان کے لیے یہ حیرانی کی بات تھی کہ تاجور ان کے گھر پھل بھیجتی، وہ بھی ٹوکروں کے ٹوکرے۔ میں کیوں بھیجوں گی پھلوں کے ٹوکرے گامو کے گھر؟ تاجور بھی چودھری شجاع کے استفسار پر حیران ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے تمہارے والد صاحب نے بھجوائے ہوں۔ شجاع کو اس کے جواب نے حیران کیا تھا، اور پھر انہیں پیر ابراہیم کا خیال آیا تھا۔ ابا جان نے کچھ بھیجنا ہوتا تو مجھے بھیجتے اور ساتھ پیغام دے دیتے کہ ان کے جانے والوں کو دے دو۔ یہ تھوڑی کرتے کہ گاؤں کے کسی بھی شخص کو مجھے بنا بتائے پھلوں کے ٹوکرے بھیج دیتے۔ تاجور الجھی ہوئی تھی، مگر اس الجھن میں بھی وہ جیسے پھل بھیجنے والے کو ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی، اور پھر جیسے ایک جھماکے کے ساتھ اس کے ذہن کی اسکرین پر مراد کا چہرہ چمکا تھا۔ مجھے پتا ہے کس نے بھیجا ہے پھل، تاجور بے اختیار بڑبڑائی تھی۔ اسے مراد پر شبہ نہیں تھا، یقین تھا کہ موتیا کو پھل بھیجنے والا وہی ہو سکتا۔ اس کا دل ڈوبا تھا۔ وہ مراد کی ماں سے پہلی چوری تھی، اور تاجور جیسے بل کھا کر رہ گئی تھی۔ وہ وہاں سے لپکتی ہوئی حویلی کے باورچی خانے میں گئی تھی جہاں شکورہ کام کر رہی تھی۔ شکورہ تھتھی سے کہنا موتیا کو بھیجے دانے صاف کرنے کے لیے۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی بڑی درشتی سے شکورہ سے کہا تھا، جو لسی بلوتے ہوئے تاجور کے اس طرح وہاں آنے پر کچھ ٹھٹک کر رکی تھی۔ موتیا کو تو کبھی نہیں بھیجتی تھتی، آپ کو تو پتہ ہے۔ تاجور نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی تھی۔ صبح موتیا ہی آئے گی ہر صورت، کہہ دینا تھتھی کو، ورنہ دوبارہ مجھے شکل نہ دکھائے وہ، تاجور نے روک ٹوک انداز میں کہا تھا، اور پھر وہاں سے چلی گئی تھی۔ شکورہ کو سمجھ میں نہ آیا کہ تاجور کو بیٹھے بٹھائے کیا ہوا۔ ابھی تو پورا گاؤں گامو اور اس کی بیٹی کی دلیری کے لیے مداح سر رہا تھا، جس نے چودھری شجاع کی نسل بچائی تھی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ لسی بلونے لگی تھی۔ اتنے سال کے ساتھ کے بعد بھی وہ تاجور کو سمجھ نہ پائی تھی۔ تاجور یوں آسانی سے سمجھ آ جاتی تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہ رہتا۔ شکورہ گھنٹے بعد اللہ وسائی کے گھر تاجور کا پیغام لے کر پہنچ گئی تھی، اور اس کے پیغام پر اللہ وسائی تڑپ اٹھی تھی۔ موتیا نے کبھی یہ کام نہیں کیا شکورہ، تو ہاتھ تو دیکھ اس کے، پڑھنے لکھنے والے ہیں اس کے ہاتھ، اتنا سخت کام کرے گی تو زخمی ہو جائیں گے، اللہ وسائی نے کہا تھا، اور شکورہ نے تیکھی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ دانے چننا کون سا سخت کام ہے؟ تو جو کر سکتی ہے، پر تیری بیٹی نہیں کر سکتی۔ میں تو اجڑ گوار ہوں، میں نے تو دانے چنتے ہی ساری عمر گزار دی، پر وہ تو ڈاکٹر بن رہی ہے، اس سے تو میں گھر کا کام نہیں کرواتی۔ اللہ وسائی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی، اور شکورہ بری طرح جھنجھلا رہی تھی۔ تو نے ضد پکڑ لی ہے تو اور بات ہے اللہ وسائی، ورنہ اتنا بڑا کام نہیں یہ موتیا کے لیے۔ میری بطول جا سکتی ہے حویلی، تو تیری موتیا کیوں نہیں؟ شکورہ نے جیسے زچ ہو کر کہا تھا۔ اس سے پہلے اللہ وسائی کچھ اور کہتی، اندر سے موتیا نکل آئی تھی۔ ٹھیک ہے خالہ، میں آ جاؤں گی۔ شکورہ اور اللہ وسائی نے بیکے وقت اسے دیکھا تھا، اور شکورہ کے چہرے پر خوشی جھلکی تھی۔ بس اتنی سی بات تھی اللہ وسائی، دیکھ تیری بیٹی تجھ سے زیادہ سمجھدار نکلی۔ چل میری دھی، پھر ٹیمو ٹیم آ جانا کل سویرے، یہ نہ ہو کہ دن چڑھا دے۔ شکورہ کہہ کر اپنی چادر ٹھیک کرتے ہوئے اللہ وسائی کی چوکھٹ پھلانگ گئی تھی، اور اس کے جاتے ہی اللہ وسائی نے بڑی ناراضی سے موتیا کو دیکھا تھا۔ تجھے کیا ضرورت تھی بیچ میں آ کر کودنے کی جب میں بات کر رہی تھی؟ وہ مسکرا دی۔
کچھ نہیں ہوتا اماں، ان کے گھر سے کتنا ڈھیر سارا پھل آیا تھا، اور اب ہم اکڑ کے بیٹھ جائیں کہ ہم نہیں جا سکتے، چودھرائن جی کیا سوچیں گی؟ وہ جو چاہے سوچتی رہے، پر میں نے تیرے ہاتھوں سے دانے نہیں چنوانے، تیرے ہاتھ زخمی ہو جائیں گے مجھے پتہ ہے۔ موتیا ہنسی تھی۔ اماں کچھ نہیں ہوتا، اتنی نازک نہیں ہے تیری بیٹی، اس نے ماں کو تسلی دینے والے انداز میں گلے لگا کر کہا تھا، اور چودھرائن نے تو اب خاطر مدارت ہی بڑی کرنی ہے میری، آخر میں نے ان کے بیٹے کی جان جو بچائی ہے۔ اس نے ماں سے یوں کہا تھا جیسے وہ اسے یاد دلا رہی تھی، کہتا جوڑ اس سے دوسروں جیسا سلوک نہیں کرے گی، اور اس کی بات پر اللہ وسائی جیسے کچھ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔